السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آمد دراصل اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اتنا بڑا مہمان آنے والا ہو تو ہماری تیاری کیسی ہونی چاہیے۔ تو آئیے ہماری تیاری کیسی ہو، ہم اس بارے میں رمضان کے آنے سے پہلے ہی کچھ بات کریں گے۔ جس طرح ہم کسی معزز مہمان کے لیے گھر صاف کرتے ہیں، بہترین انتظام کرتے ہیں، اسی طرح رمضان کے لیے بھی ہمیں اپنے دل، عمل اور وقت کو تیار کرنا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے نمازوں کی پابندی کریں، قرآن سے تعلق بنائے رکھیں، معافی مانگ لیں، دل صاف کریں، یہ سب شروع کر دینا چاہیے۔ اور سب سے پہلی تیاری دل کی ہے۔ دل میں توبہ کا جذبہ ہو، گناہوں پر ندامت ہونا، اللہ سے وعدہ کرنا کہ اب ہم زندگی میں اپنے آپ میں بدلاؤ لائیں گے اور گناہوں سے چھٹکارا پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ سوچئے، جب صحابہ رمضان ملنے کی دعا کرتے تھے تو ہمیں کتنی تیاری کرنی چاہیے۔ دل میں کینہ، حسد، نفرت، بغض یہ سب نکال دینا ہے۔ صاف دل کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں گے تو رحمتیں زیادہ ملیں گی۔ اگر ہماری نمازیں ابھی درست نہیں تو رمضان میں اچانک تبدیلی مشکل ہوگی۔ ابھی سے 5 وقتہ نماز کی پابندی شروع کریں۔ مرد حضرات باجماعت نماز کا اہتمام کریں، نفل اور سنتوں کی عادتیں ڈالیں۔ جو شخص رمضان سے پہلے نماز کا عادی بن جائے، اس کا رمضان ثمر جاتا ہے۔ قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیں۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اگر ہم نے شعبان میں قرآن نہ کھولا تو رمضان میں بھی سستی رہے گی۔ ابھی سے روز تھوڑی تلاوت شروع کریں، ترجمہ پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ رمضان میں رفتار بڑھ سکے۔ رمضان کا اصل نقصان یہ ہے کہ لوگ وقت ضائع کر دیتے ہیں، لہٰذا پہلے سے پلان بنائیں، کب تلاوت کرنی ہے، کب ذکر کرنا ہے، کب آرام کرنا ہے، کب دینی محفلیں سجانا ہے۔ بغیر پلان کے رمضان گزرتا جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر ہم نے آنکھ، زبان، موبائل، سوشل میڈیا کو کنٹرول نہ کیا تو روزہ کمزور ہو جائے گا۔ ابھی سے کوشش کریں، جھوٹ چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں، فضول دیکھنا چھوڑ دیں تاکہ رمضان میں آسانی ہو۔ صدقہ اور خیرات کی تیاری کریں۔ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے۔ پہلے سے نیت کریں کتنا صدقہ دینا ہے، کس کی مدد کرنی ہے، کتنے لوگوں کو افطار کرانا ہے۔ نیت پہلے ہو تو عمل آسان ہو جاتا ہے۔ دل میں پکا ارادہ کر لیں، یہ رمضان پچھلے رمضان سے بہتر ہوگا، یا اپنی بخشش کرا کے جاؤں گا یا جائیں گی، ہم اپنا عہد کر لینا، میں اپنے رب کو راضی کروں گا یا راضی کروں گی بول کے عہد کر لینا چاہیے۔ خوبصورت مہینہ ہے یہ دیکھا جائے تو، حالانکہ اس سے بہتر کوئی مہینہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ خوش آمدید اے ماہ رمضان، تو رحمتوں کا ہے سامان، گناہ گاروں پہ کر احسان، رمضان کی آمد مرحبا۔ رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور نجات کا مہینہ ہے۔ یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنی زندگی بدلنے کا مہینہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس بابرکت مہینے میں ہمیں کون سے کام زیادہ کرنے چاہیے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رمضان میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز کے پابند ہو جائیں۔ مردوں کے لیے باجماعت تراویح کا اہتمام، اور خواتین بھی اگر ہو سکے تو کئی لوگ مل کے اجتماعی طور پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کئی لوگ روزہ رکھتے ہیں مگر نماز چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ نماز دین کا ستون ہے۔ قرآن کریم سے خاص تعلق بنا لیں۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تلاوت بڑھائیں، بار بار قرآن ختم کرتے رہیں، روتے ہوئے پڑھیں،
ہم بھی کم از کم روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کریں. اگر پڑھ نہیں سکتے تو سن لیں. رمضان میں دعا بہت قبول ہوتی ہے. افطار کے وقت، سحر کے وقت سجدے میں اللہ سے دعا مانگتے رہیں. اپنے لیے، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، امت محمدی کے لیے، مرحومین کے لیے، کیا پتہ کون سی دعا قبول ہو جائے. تو ہم تمام عالم اسلام کے لیے دعائیں کریں، اور خصوصاً فلسطین کے لیے خاص دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. یہ گناہ معاف کرانے کا موسم ہے. بار بار استغفر اللہ پڑھیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. سچے دل سے مانگی ہوئی معافی انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے. درود شریف کثرت سے پڑھا کریں. نبی کریم پر درود بھیجنا بہت بڑی نیکی ہے. رمضان میں اس کا اجر اور بڑھ جاتا ہے. ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہیں. ہر وقت اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے. انہیں غریبوں کی مدد فرماتے، راشن دیتے، افطار کراتے، مساجد میں تعاون کرتے. تو یہ کام اللہ کو بہت پسند ہے. لہٰذا ہم بھی اس قسم کے کاموں میں اپنے آپ کو جوش و خروش سے شامل ہونا چاہیے. تہجد کا اہتمام کریں. اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، ذکر و تسبیح کا اہتمام کریں. یہ سب درجات بلند کرتے ہیں. آخری اشراق خاص اہم ہیں. ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے. اگر وہ مل گئی تو زندگی بن گئی. اس لیے ان راتوں میں جاگیں، عبادت کریں، دعا کریں. رمضان ہمیں سکھاتا ہے نرم مزاجی، صبر، لوگوں کو معاف کرنا، دوسروں کو خوش رکھنا وغیرہ. روزے دار کا اخلاق اچھا ہو تو روزہ چمک اٹھتا ہے. ہاتھ اٹھا کر ہم ہمیشہ دعائیں مانگتے رہیں کہ اے اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں سچے روزے دار اور عبادت گزار بنا دے. ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، امت مسلمہ پر رحم فرما، امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیک بننے کی توفیق دے. ہماری عبادتیں قبول فرما. ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما. ہم سب کی مغفرتیں فرما. ہمارے ماں باپ کی، ہمارے خاندان کی اور تمام امت مسلمہ کی سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں رمضان کی بہترین تیاری کی توفیق عطا فرما. ہمیں سچا توبہ کرنے والا بنا دے. ہمیں ایسا رمضان نصیب فرما جو ہماری مغفرت کا سبب بنے. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے عطا کرنا آتا ہے. تو اپنے حساب سے اپنے دل جتنا ہے تیرا اے مالک، تیرا جتنا دل فراغ ہے اتنا ہم پر نواز دے. اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما. ہمیں روزے رکھنے، نماز پڑھنے، قرآن سمجھنے کی توفیق دے. ہمارے گناہ معاف فرما. بیماروں کو شفا دے. مرحومین کی مغفرت فرما. آمین. کیا یقین ہے کہ ہم پھر سال تک زندہ رہیں گے. اسی لیے وقت رہنے تک ہی ہم سنبھل جانا چاہیے. اپنی توبہ، اپنی مغفرت کروا لینا، اپنی توبہ قبول کروا لینا. توبہ کے دروازے بند ہونے سے پہلے ہم توبہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے توبہ قبول کروا لینا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں جا چکے ہیں. تو ہم اسی لیے بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ یہ مہینہ ہمیں ایک قیمتی ملا ہے. اس کو غنیمت جانیں اور یہ موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. روزہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ روزہ رکھیں، نماز اور قرآن کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں روزے کی روح کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج سے، ابھی سے نیت کر لیجئے کہ ہم رمضان کا استقبال بدلتے ہوئے انسان بن کر کریں گے. رمضان چند دن کا ہے عزیزو، پتہ نہیں اگلے ملے یا نہ ملے. اس لیے فیصلہ کریں کہ اس رمضان میں نیکیاں بڑھانی ہیں، گناہ چھوڑنے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے. جو شخص رمضان میں نہ بدلا وہ کب بدلے گا پتہ نہیں. ناظرین، رمضان کو ضائع نہ کیجیے. رمضان کی ابتدا میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں
دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور سرکش شیطان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس قیمتی لمحات کو ہم غنیمت جانیں، فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں اپنی مغفرت کی، دوزخ سے نجات کی، قبر کے عذاب سے اور دوزخ کی آگ سے، دجال کے فتنے سے، تمام بخشش کے لیے تمام دعائیں امت محمدیہ کے لیے دعائیں مانگیے، اور ہمارے نیک اعمال کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، ہر ایک کے لیے دعائیں کیجیے اور یہ لمحات کو ضائع نہ کیجیے۔ بس اس ویڈیو کو میں یہیں پر اپنے ختم کرنے کی اجازت چاہوں گی، اور اس ویڈیو کو جو ہے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ حافظ۔